بچے کو باپ اٹھا لیتا ہے۔ اچھا میری آواز اتنی بھی کم نہیں ہے جو آپ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایک بچے کو، اور اس میں جو نبی کی جان بن کے گیا مولا علی، خدا کی قسم یہ نبی کی وہ جان ہے کہ جس کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ کہ جس کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب خدا کی قسم مولا سے پوچھا گیا یہ قرآن کریم کی فضیلت جو ہے اس کے متعلق، تو مولا نے مسکرا کر فرمایا کہ کا پورا قرآن جو ہے نا اس کا نچوڑ سورہ یاسین میں ہے۔ سورہ یاسین کا نچوڑ جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ جو ہے یہ بسم اللہ کی بے میں ہے۔ بسم اللہ کی بے کا سارا نچوڑ جو ہے اس نقطے میں ہے جو بسم اللہ کی بے کے نیچے آ جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں آنا نقطہ تم تحت البا، وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ اچھا مشتاق بھائی لوگ جو ہے نا وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں یہ علی کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ اعلان لگاتے ہیں، لیکن میری جان نہیں، ہم اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ اور بھائی ہم اس نقطے کو سمجھتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا کہ دیکھو میرے مولائی ہو، مجھے مانتے ہو، پھر یاد رکھنا ہمارے مولا نے کہا کہ میں وہ چھوٹا سا نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ ہمارے مولا نے کہا سر تسلیم خامے سے ہم اپنے مولا کی اتباع کرتے ہیں، ہم اپنے مولا کی پیروی کرتے ہیں۔ اب مولا علی نے کہا کہ میں وہ چھوٹا سا نقطہ ہوں۔ اچھا اگر مولا علی اپنے آپ کو الگ بھی کہہ دیتے ہم نے پھر بھی مان لینا تھا۔ اگر مولا اپنے آپ کو بے کہہ دیتے ہم نے پھر بھی مان لینا تھا، لیکن مولا نے عاجزی اور انکساری والی حد کر دی۔ مولا نے کہا میرے مولائی ہو پھر میری بات یاد رکھنا، میں الگ بھی نہیں ہوں میں بے بھی نہیں ہوں، کیونکہ اللہ لفظ کا عدد ایک ہے، ایک ذات خدا کی ہے، بے کی عدد دو ہے، دوسری ذات سرکار محمد عربی کی ہے۔ میں اللہ بھی نہیں ہوں میں محمد بھی نہیں ہوں، میں اللہ بھی نہیں ہوں میں محمد بھی نہیں ہوں، میں تو محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے۔ میں تو محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے، لیکن ضروری اتنا ہوں اگر نقطہ مٹا دیا جائے بے پہچانی نہیں جاتی۔ اگر مجھے میرے مقصد کی طرف آنا چاہیے، بس میں چھوڑ رہا ہوں بس کہ آج جھوٹوں کے مقابلے پہ لعنت کرنے کے لیے جانا تھا۔ میرا خدا جانتا جن لوگوں نے اپنے آپ کو علی کے قریب رکھا ہے نا انہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ اور اگر کوئی ہمارا بچہ یہ محمد والے محمد کی بات کرتا ہے نا، پتہ نہیں کیوں آ کر ہمارے بھائیوں کی قرآن کی آیتوں پہ آ کر سپیڈ لگ جاتی ہے، پتہ نہیں آیتیں رخ بدل لیتی ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی ہمارا ذاکر مولوی جو ہے یہ قرآن کو ڈسکس کرتا ہے نا تو وہ ویڈیو سی ڈی اٹھا کر اپنے مولوی کے پاس لے جاتے ہیں اور جا کر اس کو کہتے ہیں جی سانو دسیا جائے شیعہ کا قرآن بھی ہے کیا یہ شیعوں کا قرآن یہی ہے؟ لیکن خدا کی قسم اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میرا حبیب تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، یہ اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے۔ اصل میں کیا کروں باتوں سے باتیں نکلتی ہیں۔ یہ مسجد کا دروازہ ہے، حاجی فدا حسین صاحب مسجد کے اسی دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی سچے سچے بندے جو ہیں یہ باہر آ جائیں۔ میرا خیال ہے آپ گھبرا گئے ہیں، سچے سچے بندے جو ہیں یہ باہر آ جائیں۔ اب میں نے تو باہر نہیں آنا، میری تو مجبوری، میں تو ممبر پہ ہوں۔ اب میں نے تو ممبر نہیں چھوڑنا، مجھے ایمان قرآن سے بتاؤ، اور بڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، مجھے ایمان قرآن سے بتاؤ کوئی بندہ مسجد میں رہ جائے اور وہ کہے کہ میں سچا نہیں ہوں۔ اور دوسرا پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے بندے نمازی ہے، نمازی بندے وہ باہر آ جائے۔ اب مجھے ایمان قرآن سے بتاؤ کوئی ایسا بندہ ہے جو پیچھے رہ جائے اور وہ کہے کہ جی سائیں میں نمازی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ آج جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس
اس کا مطلب ہے جو جائیں گے وہ سچے جائیں گے. اب سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ سارا مدینہ سج دھج کے تیار ہو کر بیٹھا ہے. سرکار نے کہا ہے سلمان دیکھو میں ذمہ داری کے فضا میں یہ بات کر رہا ہوں, دل آزاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. جاؤ اپنے اپنے علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھو. جب سرکار محمد عربی سے آ کر سرکار سلمان نے کہا نا کہ یا رسول اللہ سارا مدینہ سج دھج کر ہو کر تیار ہو کر بیٹھا ہے, کیوں تیار ہو کر بیٹھے تھے؟ وہ اپنی رشتے داری جتلا رہے تھے نبی سے. اب سرکار سے جب کہا, سرکار نے کہا سلمان ان کو چھوڑ, پہلے تو یہ کام کر, اب علماء اسلام کی تفسیریں پڑھ لینا, اپنے اپنے علماء اسلام جو ہے ان کے سروں پہ قرآن رکھ کر ان سے جا کر میری بات کی تصدیق لے لینا. سرکار محمد عربی نے کہا سلمان ایسا کر, یہ 4 چھوٹی چھوٹی جو سوٹیاں ہیں یہ لے جاؤ, یہ سرخ رنگ کا کپڑا لے جاؤ اور میدان مباہلہ میں چھوٹا سا خیمہ بنا دینا, میں وہاں اپنے سچے لے کر آ جاؤں گا. اب ہر بندے پہ واجب اور لازم ہے میرے ہاتھوں کی تائید کرے. سرکار سلمان نے کہا سلمان پہلے تو یہ کام کر, میدان مباہلہ میں چھوٹا سا خیمہ بنا دینا, میں وہاں اپنے سچے لے کر آ جاؤں گا, میں وہاں اپنے سچے لے کر آ جاؤں گا, میں وہاں اپنے سچے لے کر آ جاؤں گا. اور سلمان یاد رکھ, نام لے کر کسی کو نہیں روکنا, جانے کو سارا شہر جائے لیکن یہ اعلان ضرور کر دے کہ محمد عربی فرما رہے ہیں آج میدان مباہلہ سے زندہ بچ کے واپس اسی نے آنا ہے جس نے ماں کی گود سے لے کر آج کے دن تک جھوسنا. خدا کی قسم مجھے میرے استاد کی بڑی پیاری بات یاد آ گئی. مبلغ اعظم کے بیٹے علامہ ضیاء حسین زیاد, وہ اسی 14 جون پہ قبلہ کی برسی تھی, ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ ماشاءاللہ اللہ والے کافی لوگ ان کے دوست تھے, وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایک ہمارے ذاکر تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, سید عارف شاہ پتھر والے. وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور جب مجلس پڑھ رہے تھے نا تو انہوں نے کہا کہ جی کیڑا بندہ آخر ہے کہ ایسی صحابہ نہیں بنتے. وہ اللہ والا بندہ جو تھا نا وہ بول پڑا, اس نے کہا علامہ ضیاء حسین زیاد تو اتنے بڑے مبلغ کا بیٹا ہے, آپ صحابہ میں اور اہل بیت محمد میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بولے میرے ساتھ یار, میری تائید کر. جب کہا نا کہ آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں, وہ قبلہ صاحب نے مسکرا کر کہا حرام اور حلال کا. چاہو یار میرے ساتھ زحمت کرو میرے ساتھ. جب کہا نا حرام اور حلال کا, میرا خدا جانتا اس میں چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا علامہ ضیاء حسین زیاد اتنی بڑی تجھے بات بجوے میں ڈال دی ہے حرام اور حلال کا. علامہ ضیاء حسین زیاد مسکرا کر کہتے مولوی جی تیری مت ماری گئی ہے, تجھے پتہ نہیں ہے فرمان نبیوں کے نبی کا ہے کہ اہل بیت محمد پہ صدقہ حرام ہے, صحابہ محمد پہ صدقہ. اس نے کہا جی سارے یاد ہے. جب اس نے یہ بات کی سارے یاد ہے تو قبلہ صاحب نے کہا نہیں تھوڑا دماغ خراب ہے, سارے یاد اصل میں آپ انگریزی والے آل کو آپ سمجھتے ہیں. ALL اس آل میں سارے ہی آ جاتے ہیں, عربی والا آل اور ہے. جب کہا نا کہ عربی والا آل اور ہے, میں خدا جانتا ہے یہ میدان مباہلہ تھا, جھوٹوں کے مقابلے کے لیے نبی نے نکلنا تھا. اب سارا مدینہ سج دھج کے تیار ہو کر قبلہ بچے بزرگ نوجوان سارے جو تھے کہ ہو سکتا ہے سرکار ایمرجنسی ہمیں کہے وہ تو آ جا, تو سب سے بڑا صدیق ہے. خدا کی قسم یہی پروگرام تھا, یہی ماحول تھا. اچھا میں آپ سے دعا بھی لوں گا, دعوت بھی لوں گا کہ یار یہ جو میدان مباہلہ تھا یہ بہت بڑا میدان تھا, لیکن جس انداز کے ساتھ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے نا, بنانا پہلے آیا, نبی نے حسنین کو آگے رکھا, نشانہ بعد میں آیا. میں بھی بڑی جلدی کر رہا ہوں, نشانہ بعد میں آیا,
سیدہ فاطمہ کو پیچھے رکھا، انفسنا اس کے بعد میں آیا، نبی نے علی کو سیدہ سے بھی پیچھے رکھا۔ اچھا یار یہ بہت بڑا میدان تھا، میدان مباہلہ، ہر میدان میں علی ہر مقام پہ آگے آگے، خیبر میں آگے، خندق میں آگے، احد میں آگے ہونے، لیکن یہ واحد مقام ہے۔ آج اللہ کے نبی نے علی کو پیچھے کیوں رکھا تھا؟ یار سوچے تو صحیح کہ اللہ کے نبی نے آج علی کو پیچھے کیوں رکھا؟ دعوت ذوالعشیر سے لے کر سرکار کی زندگی تک علی ہر مقام پہ آگے آگے رہا، لیکن آج سرکار محمد عربی نے بڑا لوکھا کام کیا، جو ہر میدان میں علی آگے تھا، آج سرکار محمد عربی نے اسے پیچھے رکھا، جو ہر مقام پہ علی آگے تھا، آج محمد عربی نے اسے پیچھے رکھا، کیونکہ سرکار محمد عربی جانتے تھے کہ زمانے میں بڑے بڑے متصف جو مورخ ہیں وہ پیدا ہوں گے، وہ لکھ دیں گے یہ بات کہ عیسائی کیسے نہ اپنی شکست تسلیم کرتے، عیسائی کیسے نہ اپنی ہار مانتے۔ نبی مصطفیٰ نے علی جیسے جرنیل کو جو آگے رکھا ہوا تھا، علی جیسے جرنیل کو جو آگے رکھا ہوا تھا، لیکن سرکار محمد عربی نے جسے ہر مقام پہ آگے رکھا اسے آج پیچھے رکھا، اور زمانے کو بتا دیا کہ آج میدان مباہلہ جو ہے یہ علی کی تلوار نے فتح نہیں کیا بلکہ علی کے بچوں کی صداقت نے۔ یہ میدان مباہلہ جو ہے یہ علی کے بچوں کی صداقت نے فتح کیا۔ بسم اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میرا خدا جانتا ہے جب سرکار محمد عربی خدا کی قسم طاقت فکر دے رہا ہوں، سرکار محمد عربی اتنا کہہ دیتے کہ تم میری بیوی ہے، سرکار نے یہ کیوں کہا کہ تم نیکی پر ہے، سرکار اتنا ہی کہہ دیتے کہ تم میری بیوی ٹھیک ہے، یہ سرکار محمد عربی نے کیوں کہا کہ تم نیکی پر ہے، تم نیکی پر ہے، اور زمانے والوں تمہیں ٹائم ہی نہیں ملا، حد ہو گئی ہے۔ جب محمد عربی کی نیک بیوی اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتی، جو حسن کے جنازے پہ تیر چلائے وہ اہل بیت میں کیسے شامل؟ محمد کی وہ بیٹی خدا کی قسم جو اکثر کہا کرتی تھی بابا کیا تیرے بعد بھی لوگ میری ایسے ہی تعظیم کریں گے؟ آباد رکھو، اللہ تیرے گھروں کو آباد رکھے۔ جب کہا نا کہ بابا تیرے بعد بھی لوگ میری ایسے ہی تعظیم کریں گے، میرا خدا جانتا ہے تعظیم محمد کا سیدہ کو تب پتا چلا جب محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی قبلہ حاکم وقت کو دیکھتی ہے، تڑپ کر کہتی ہے چاچا سلمان میرے بابا کے صحابیوں سے مجھے اتنا تو پوچھ کر بتا دے کہ اس دربار میں محمد کی بیٹی بیٹھ سکتی ہے؟ کہ اس دربار میں محمد کی بیٹی بیٹھ سکتی ہے؟ اللہ محمد کی بیٹی کے صدقہ میں اللہ تیرے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تیرے بیٹیوں کے نصیب نیک ہو جائے۔ جب کہا نا محمد کی بیٹی بیٹھ سکتی ہے، میرا خدا جانتا ہے یہ درد نہ آپ سمجھتے ہیں نہ میں سمجھتا ہوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں سمجھتی ہیں کہ بلا 40 بنی ہاشم کی عورتوں نے پردہ کیا ہوا تھا، نہ بی بی نے دربار دیکھے تھے، نہ محمد کی بیٹی نے بازار دیکھے تھے، نہ گلیوں کے موڑ دیکھے تھے۔ جو جواب سیدہ فاطمہ کو ملا وہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ جب محمد کی بیٹی واپس آئی، جیسے جیسے واپس آتی گئی محمد کی بیٹی کے سر کے بال جو تھے قبلہ 18 سالوں میں محمد کی بیٹی ضعیف ہو گئی۔ جب اپنے دروازے پہ پہنچی ہے، چھوٹی فاطمہ دروازے پہ کھڑی رو رہی تھی اور قبلہ 18 بھائیوں کی بیوارث ہونے والی بہن رو رہی تھی، تڑپ کر کہتی اماں مجھ سے یہ تیرے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ سیدہ تڑپ کر کہتی ہے زینب کیا میں بھاگوں کو رو رہی ہوں، کیا میں بھاگوں کو رو رہی ہوں؟ بی بی تڑپ کر کہتی ہے زینب جو میں دربار کی حالت دیکھ کر آئی ہوں، اگر یہ حالت نہ بدلی میں تو برخے میں دربار میں گئی ہوں، تجھے ننگے سر شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ زینب کہتی مجھے ماں کا کہنا اس وقت یاد آیا جب تخت پہ بیٹھا شراب پی کے کہہ رہا تھا اور ان قیدیوں میں زینب کون ہے؟ آباد رہو، اللہ تیرا یہ پرسہ قبول ہو جائے، اللہ محمد کی بیٹی تیرا پرسہ قبول کرے۔ میرا خدا جانتا ہے جب دربار یزید مسجد بنی امیہ میں رہتا تھا، ایک سفیر روم تھا، یہ یزید کے قریب آ کر کہتا ہے یزید ان قیدیوں کو پیشی کی تاریخ دے دے یا انہیں ابھی سزا سنا دے۔ اس وقت یزید سفیر روم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے تو کیوں رو رہا ہے، تجھے
परेशानी क्या है? उस वक्त ये किबला सफीर का रूप जो है ना तड़प कर कहता है अल्लाह जाने वो छोटी सी कैदन है, अल्लाह जाने कितनी रातों से सोई नहीं है, अल्लाह जाने वो छोटी कैदन कितनी रातों से सोई नहीं है, एक कदम उठाती है दूसरा रख लेती है। मौला हुसैन तेरी सकीना का बड़ा अरमान है, मौला हुसैन तेरी सकीना के क्या कहने हैं। उस वक्त यजीद जो है ये शिमर से कहता मुझे कैदियों की लिस्ट दे। जैसे किबला फरिश्ता यजीद के पास आई है इसने किबला वो फरिश्ता पढ़नी शुरू की है। जब ये फरिश्ता पढ़ता गया ये शिमर से कहता है शिमर नाम हुसैन कम है, ज़ैनब का जिक्र बार बार है, क्या कोई हुसैन की वफादार बहन है? क्या ये वापस मदीना चलेगी या मेरे दरबार में है? उस वक्त मेरा खुदा जानता है। ये शिमर कहता है ये वापस मदीना भी नहीं गई है, ये तेरे दरबार में खड़ी है। जैसे दरबार का नाम आना था बीबी फिजा तड़प कर कहती है ज़ैनब काश तू भाई के साथ करबला में मर गई होती, आज तुझे शराबी के दरबार में न आना पड़ता। आबाद रहो, अल्लाह तुम्हारा ये गुस्सा कबूल हो जाए, अल्लाह मोहम्मद की बेटी तेरे घरों को आबाद रखे। जब कहा ना कि तू भाई के साथ करबला में मर गई होती, मेरा खुदा जानता है उस वक्त बीबी फिजा छोड़ रहा हूं। बीबी फिजा कहती है बीबी सैयदा ज़ैनब के फिजा अमा फिजा ये 26 साल बड़ी है बीबी सैयदा ज़ैनब से। उस वक्त बीबी तड़प कर कहती है अमा फिजा मेरा तो रहा कोई नहीं, मुझे तो अबू तालिब का वादा निभाना है, मेरा तो रहा कोई नहीं। उस वक्त मेरा खुदा जानता है। बीबी फिजा जो है ना ये कहती है ज़ैनब अगर तू मुझे हुक्म करे मैं भी अपने वतन की शहजादी हूँ, मेरे रैयत के लोग इस दरबार में बैठे हुए हैं, अगर तू मुझे हुक्म करे मैं अपने रैयत के लोगों को बुलाऊं। उस वक्त बीबी तड़प कर कहती है अम्मा फिजा मैंने जो पहले कहा मेरा तो अब रहा कोई नहीं, अगर तू तेरा है तो उसे इस दरबार में बुला ले। मेरा खुदा जानता। फिजा तड़प कर कहती है हबशियों अल्लाह जाने कितने हबशी कुर्सियों से उठे, करीब आकर कहते बुजुर्ग कहते ना हमें बताओ तू क्या चाहती है। उस वक्त बीबी फिजा कहती है मुझे बताओ तुम हबशा के रहने वाले हो? सारे हबशी कहते हैं हाँ बीबी हम हबशा के रहने वाले हैं। उस वक्त बीबी कहती क्या तुम्हारे बादशाह का नाम अस्काबूसी था? ये सारे कहते हैं हाँ बीबी हमारे बादशाह का नाम अस्काबूसी था। बीबी कहती है उसकी औलाद को जानते हो? ये सारे हबशी तड़प कर कहते हैं कैदन जगह ठीक नहीं है, तू हमारी शहजादी का नाम ले रही है। आबाद रहो, जब कहा ना तू हमारी शहजादी का नाम ले रही हो। उस वक्त बीबी फिजा कहती है मुझे बताओ तुम्हारी शहजादी कहाँ गई है? तेरा खुदा जानता। सारे हबशी तड़प कर कहते हैं बुजुर्ग कहते हैं हमने पहले ही कहा है जगह ठीक नहीं है, हमने सुना मदीना में कोई सैयद है, हमारी शहजादी उनकी नौकरी में चले गई है। उस वक्त बीबी फिजा तड़प कर कहती हबशियों मुझे पहचानते हो?